شکر گزاری زندگی کا ایک ایسا رویہ ہے جو نہ صرف ہماری روح کو مضبوطی دیتا ہے بلکہ ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور تعلقات پر بھی گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ شکر گزاری ایک سادہ سا لیکن ایک گہرا عمل ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں موجود نعمتوں اور خوبصورتیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کا دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ شکر گزاری کا تعلق صرف مذہب تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک فکری اور جذباتی صلاحیت بھی ہے جو ہماری شخصیت کو متوازن، مثبت اور مطمئن بناتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم شکر گزاری کے رویے کو کچھ مذہبی اور کچھ فکری پہلو سے دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہو سکے تو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکر گزاری کیا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب صرف زبان سے شکریہ کہنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک گہرا جذباتی اور روحانی رویہ ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں موجود ہر چھوٹی چھوٹی یا ہر بڑی نعمت کو تسلیم کریں اور اس کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں بلکہ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں جن کے توسط سے آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں اور نعمتیں ملتی ہیں۔ شکر گزاری کا اظہار دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو زبان کے ساتھ ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے الحمدللہ بولتے ہیں اور دل سے اعتراف کرتے ہیں اور زبان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ صرف رب تعالیٰ کا بلکہ ان لوگوں کا بھی جو ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے اپنے عمل کے ذریعے شکر گزاری کا اظہار کرنا، اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا جو اللہ کو پسند ہو اور جس میں ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کر سکیں اور ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ شکر گزاری کو صرف ایک جذباتی رد عمل یا رسمی عمل سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ ایک گہری فکری صلاحیت بھی ہے جس میں ہم شعوری طور پہ کانشیسلی اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور ان کی قدر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق شکر گزاری کا رویہ ہماری دماغی صحت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں موجود چیزوں کی قدر کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ مثبت سوچ پیدا کرتا ہے جس سے ہم ڈپریشن، مایوسی اور جو دباؤ ہے، ذہنی دباؤ، سٹریس ہے، اس سے بچ جاتے ہیں۔ شکر گزاری ہمیں جذباتی طور کے اوپر بھی مضبوط کرتی ہے کیونکہ شکر گزاری ہمیں مایوس کن حالات میں بھی جذباتی طور کے اوپر سہارا دیتی ہے اور یہ ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا ہر تجربہ چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے اور ہمیں بہتر بناتا ہے۔ ایک فلسفر نے کہا تھا کہ زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کیا حاصل کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی موجودگی کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ شکر گزاری سے ہمیں اپنی موجودگی کا، اپنے زندہ رہنے کا، اپنے حالات کو قبول کرنے اور زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن و سنت میں بھی شکر گزاری کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے اندر برکتیں اور سکون بھی لے کر آتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری ہمیں اللہ سے قربت کا موقع دیتی ہے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دل سے تسلیم کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکر گزاری کا اور دعا کا بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ دعا اور شکر گزاری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں زیادہ مؤثر ہو جاتی ہیں کیونکہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کے مزید فوائد کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری ہماری زندگی میں سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ شکر گزاری ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے میں مدد دیتی ہے جو ہماری زندگی کے اندر مثبت ہیں یا پازیٹیو ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں تو شکر گزاری آپ کو
اس بات کی یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے جو کچھ آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ شاید وہ آپ کی صحت ہو، آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتے ہوں، یا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ شکر گزاری ہمارے تعلقات کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ شکر گزاری کا رویہ ہمیں دوسروں کی مہربانیوں کو تسلیم کرنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ عمل ہمارے تعلقات کو مضبوط اور خوشگوار بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے ساتھی یا دوست کا شکریہ ادا کرنا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا یہ رویہ آپ کے رشتے کو گہرا اور خوشگوار بناتا ہے۔ اس کے علاوہ شکر گزاری ہمارے کردار کو مضبوط بنانے میں اور ہماری عاجزی کو فروغ دینے میں بھی مدد دیتی ہے۔ شکر گزاری کا رویہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی میں کیسے اپنائیں؟ تو اس کے اگر ہم کچھ طریقوں کی بات کریں تو وہ ایک تو یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر روز اپنی زندگی میں موجود 3 چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا لیکن ایک بہت ہی مؤثر عمل ہے جو آپ کی سوچ کو مثبت بناتا ہے اور آپ کو شکر گزار بنا سکتا ہے۔ شکر گزاری کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی شکر گزاری کا اظہار کریں، اپنے جذبات دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مشکل وقت کے اندر شکر گزاری کو ضرور اختیار کریں، یاد رکھ کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حالانکہ مشکل ٹائم میں یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن مشکل حالات میں بھی شکر گزاری کرنا آپ کی زندگی میں آپ کی جذباتی اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی چیلنج کو ایک موقع کے طور کے اوپر دیکھیں جو آپ کو مضبوط اور بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنی شکر گزاری کی عادت کو بہتر کرنے کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ شکایت کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی حکمت کے اوپر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کے اوپر توجہ دیں۔ اگر کوئی مشکل وقت آ رہا ہے تو اس کے بجائے کہ ہم شکایت کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ شکر گزاری ہمیں زندگی کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا لمحہ ہو۔ شکر گزاری وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ شکر گزاری ایک بھرپور طاقت ہے اور ہمیں یہ طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم ایک بھرپور طریقے سے شکر گزار انسان بن جائیں تاکہ ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوں۔ کیونکہ شکر گزاری کا رویہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے جو ہماری روح، ہمارے ذہن اور ہمارے جذبات کو بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، شکر گزاری کا مطلب صرف زبانی شکریہ کہنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری کی عادت کو اپنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح خوشیوں اور سکون سے بھر جاتی ہے۔